آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ابن سینا کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ ابن سینا کا تعلق کس خاندان سے تھا، ان کے والدین کیا کام کرتے تھے، ابن سینا کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری، تعلیم کتنی حاصل کی، شادی کس سے کی، کس بیماری سے وفات ہوئی، دفن کہاں ہوئے، ان کا مزار کہاں ہے۔ ان کی مشہور کتابوں کا ذکر بھی کریں گے۔ ابن سینا کی لائف کے دلچسپ واقعات بھی آپ کو سنائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک شہزادہ میلنکولی نامی بیماری کا شکار ہو گیا تھا۔ اسے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ گائے بن چکا ہے۔ وہ سارا دن گائے کی طرح آوازیں نکالتا۔ اس نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ مسلسل شور مچاتا کہ مجھے ذبح کر کے میرا گوشت پکا کر تقسیم کرو، کیونکہ میں ایک بہت عمدہ گائے ہوں۔ حکیموں نے اسے بہت سمجھایا، ڈرایا، مگر اس نے علاج نہ کروایا، مگر فرق نہیں پڑا۔ آخرکار ابن سینا کو بلوایا گیا۔ ابن سینا نے بانپ لیا کہ اگر وہ ایک حکیم بن کر اس کا علاج کریں گے تو شہزادہ کبھی تعاون نہیں کرے گا۔ انہوں نے اداکاری اور نفسیاتی چال چلی۔ ابن سینا نے پہلے سے پیغام بھجوایا کہ خوشخبری سنا دو، قصائی آ رہا ہے تاکہ اس گائے کو ذبح کرے۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک بڑی چھری لے کر شہزادے کے سامنے پہنچے اور گرج کر پوچھا، کہاں ہے وہ گائے جسے ذبح کرنا ہے؟ شہزادہ، جو موت سے ڈرنے کے بجائے ذبح ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، خوشی سے گائے کی طرف ڈکارنے لگا۔ ابن سینا نے اس کے ہاتھ پاؤں بندھوائے اور اسے زمین پر لٹا دیا، پھر کسائیوں کی طرح اس کے جسم کے مختلف حصوں کو چھو کر دیکھا۔ معائنے کے بعد ابن سینا نے بڑے افسوس سے بادشاہ اور حاضرین سے کہا، یہ گائے تو بہت ہی دبلی اور کمزور ہے، اس وقت اسے ذبح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے واپس لے جاؤ، اسے اچھا چارہ کھلاؤ، اور جب یہ موٹی تازی ہو جائے تب میں اسے ذبح کروں گا۔ شہزادہ، جو ذبح ہونے کا جنون کی حد تک شوقین تھا، اس شرط پر راضی ہو گیا کہ وہ خوب کھائے پیے گا تاکہ جلد موٹا ہو جائے اور کسائی دوبارہ آ کر اسے ذبح کرے۔ ابن سینا نے اس کے کھانے میں خفیہ طور پر ادویات ملا دی جو دماغی سکون اور میلنکولے کے خاتمے کے لیے تھی۔ جیسے جیسے اس کی جسمانی صحت بہتر ہوئی، اس کا ڈیلوژن ختم ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد شہزادہ مکمل طور پر تندرست ہو گیا اور اسے احساس ہوا کہ وہ انسان ہے، گائے نہیں۔ خاندان۔ ابن سینا کا مکمل نام یہ ہے: ابو علی الحسین بن عبداللہ بن الحسن بن علی بن سینا البلخی البخاری۔ ابن سینا کے جد اعلیٰ کا نام سینا تھا۔ اس خاندان کی بنیاد اسی بزرگ نے رکھی تھی۔ ان کے دادا کا نام الحسن بن علی تھا۔ ابن سینا کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ اصل میں بلخ کے رہنے والے تھے، جو اس زمانے میں ام البلاد کہلاتا تھا۔ وہ معاشی تنگی کی وجہ سے سامانی سلطنت کے دارالحکومت بخارا منتقل ہوئے، جو اس وقت علم و دانش کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ سامانی بادشاہ سلطان نوح بن منصور کے دور میں عبداللہ بخارا کے علاقے ہرمیسن کے گورنر مقرر کیے گئے۔ اسی دوران انہوں نے قریبی گاؤں کی ایک خاتون ستارہ سے شادی کی، جن کے بدن سے ابن سینا پیدا ہوئے۔ ابتدائی زندگی۔ ابن سینا 980 میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی سے ان کی یادداشت اور سمجھ بوجھ نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے محض 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ادب، فقہ اور دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ ابن سینا نے ایک مقامی سبزی فروش سے ہندوستانی حساب اور ریاضی کے بنیادی اصول سیکھے، کیونکہ وہ شخص اس فن میں ماہر تھا۔ ان کے والد نے مشہور عالم ابو عبداللہ ناتھلی کو خاص طور پر اپنے گھر پر رکھا تاکہ وہ ابن سینا کو لاجک، جیومیٹری اور اسٹرانومی پڑھا سکے۔ جلد ہی انہوں نے خود مطالعہ شروع کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے طب کا مطالعہ شروع کیا اور اسے دیگر علوم کے مقابلے میں آسان قرار دیا۔ وہ محض 16 سال کی عمر میں ایک نامور طبیب بن چکے تھے اور بڑے بڑے ڈاکٹر ان سے مشورہ لینے آتے تھے۔ ارسطو کی کتاب ما بعد الطبیات کو انہوں نے 40 بار پڑھا، لیکن سمجھ نہ آئی۔ آخرکار الفارابی کی ایک شرح پڑھنے کے بعد ان پر اس علم کے دروازے کھل گئے۔ ان کی زندگی کا بڑا موڑ تب آیا جب انہوں نے سامانی سلطان نوح بن منصور کا کامیاب علاج کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سامانی خاندان کے امیر نوح بن منصور ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے جس کا علاج اس وقت کے نامور حکیم نہ کر سکے، تو نوجوان ابن سینا کو بلایا گیا۔ ابن سینا کے کامیاب علاج سے سلطان صحت یاب ہو گیا تو اس نے خوش ہو کر ابن سینا سے انعام مانگنے کو کہا۔ ابن سینا نے مال و دولت کے بجائے سلطان کے مخصوص کتب خانے رائل لائبریری آف بخارا میں داخلے کی اجازت مانگی۔ یہ کتب خانہ اس دور کے عظیم ترین علمی خزانوں میں سے ایک تھا۔ ابن سینا خود اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں، میں نے وہاں ایسی کتابیں دیکھی
جن کے نام تک بہت سے لوگوں نے نہیں سنے تھے، اور نہ ہی وہ کتابیں دوبارہ کبھی مجھے کسی اور جگہ ملی۔ یہاں یونانی، فارسی اور ہندی علوم کے نایاب نسخے موجود تھے جن کا مطالعہ ابن سینا نے دن رات ایک کر کے کیا۔ ابن سینا نے اس کتب خانے کی مدد سے محض 18 سال کی عمر میں تمام مروجہ علوم میں کمال حاصل کر لیا۔ وہ کہتے تھے کہ جو کچھ میں نے 18 سال کی عمر تک سیکھ لیا تھا وہی میرا اصل علم ہے، اس کے بعد صرف اس میں پختگی آئی۔ ایک افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد اس کتب خانے میں آگ لگ گئی اور وہ مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گیا۔ ابن سینا کے مخالفین یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ انہوں نے خود آگ لگائی تاکہ وہ علم صرف ان کے پاس محفوظ رہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ابن سینا نے اس کتب خانے کے علم کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا تھا اور بعد میں اپنی تصانیف کے ذریعے سے دنیا تک پہنچایا۔ آخری وقت۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ابن سینا انٹسٹائنل پین کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ چونکہ وہ خود ایک عظیم طبیب تھے، اس لیے انہوں نے اپنا علاج خود کرنے کی کوشش کی۔ روایت کے مطابق انہوں نے ایک ہی دن میں کئی بار اپنا علاج کیا تاکہ جلد صحتیاب ہو کر کام جاری رکھ سکیں۔ ادویات کی زیادہ مقدار اور بیماری کی شدت نے ان کے جسم کو بہت کمزور کر دیا۔ اسی حالت میں انہوں نے ایران کا سفر بھی کیا، جس سے طبیعت مزید بگڑ گئی۔ جب انہیں احساس ہوا کہ اب وقت رخصت قریب ہے اور ادویات اثر نہیں کر رہی تو انہوں نے علاج ترک کر دیا اور کہا، جو اللہ میرے جسم کا انتظام کر رہا تھا اس نے علاج کو بے سود کر دیا، لہٰذا اب بچنے کی کوئی تدبیر نہیں۔ ان کے آخری وقت کے حوالے سے یہ باتیں مشہور ہیں۔ انہوں نے غسل کر کے توبہ کی، اپنا تمام مال صدقہ و خیرات کر دیا، اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ زندگی کے آخری 3 دنوں میں وہ مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے اور ختم قرآن کیا۔ ابن سینا کا انتقال 1037 میں ایران کے شہر ہمدان میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 58 سال تھی۔ انہوں نے آخری وقت میں ایک مشہور جملہ کہا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، میں اس حال میں مر رہا ہوں کہ میں نے سب کچھ جان لیا سوائے اس کے کہ میں کچھ نہیں جان سکا۔ مزار۔ ابن سینا کا انتقال ایران کے شہر ہمدان میں ہوا تھا۔ انہیں ہمدان ہی کی سرزمین میں سپرد حق کیا گیا۔ موجودہ مقبرہ 1950 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا تھا، جس کا ڈیزائن مشہور ایرانی ماہر تعمیرات ہوشنگ سیہو نے تیار کیا۔ مزار کے اوپر ایک بلند ٹاور ہے جس کے 12 ستون ہیں، جو ان 12 مختلف علوم کی نمائندگی کرتے ہیں جن میں ابن سینا کو مہارت حاصل تھی۔ مزار کے احاطے میں ایک بہت بڑی لائبریری موجود ہے جس میں ان کی تصانیف کے قلمی نسخے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک میوزیم بھی ہے جہاں قدیم طبی آلات اور ابن سینا کے عہد سے متعلق اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ہر سال ان کے یوم پیدائش پر یہاں خصوصی تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ تصانیف۔ ابن سینا نے مختلف علوم پر لگ بھگ 450 کتابیں اور رسائل لکھے ہیں، جن میں سے تقریباً 240 آج بھی محفوظ ہیں۔ ان کی چند اہم ترین کتابیں درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، القانون فی الطب۔ یہ ابن سینا کی سب سے مشہور کتاب ہے جسے طبی دنیا کا انسائکلوپیڈیا مانا جاتا ہے۔ یہ کتاب 5 جلدوں پر مشتمل ہے اور تقریباً 600 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں طب کی بنیادی درسی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ اس میں جسمانی امراض، سرجری، ادویات سازی اور حفظان صحت کے اصولوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ نمبر 2، کتاب الشفا۔ نام کے برعکس یہ صرف طبی کتاب نہیں بلکہ فلسفہ اور سائنس کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ اس میں لاجک، فزکس، میتھمیٹکس، ایسٹرانومی اور موسیقی جیسے علوم شامل ہیں۔ اس کا مقصد روح کی بیماریوں سے شفا پانا ہے۔ نمبر 3، الاشارات و تنبیہات۔ یہ ان کی فلسفیانہ بصیرت کی آخری اور پختہ ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے وجود، روح اور منطق کے پیچیدہ مسائل کو حل کیا۔ نمبر 4، کتاب النجات۔ یہ کتاب الشفا کا خلاصہ ہے جو ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو فلسفے کے بنیادی اصولوں کو مختصر وقت میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 5، دانش نمائی علائی۔ یہ کتاب اس لحاظ سے منفرد ہے کہ ابن سینا نے اسے اپنی مادری زبان فارسی میں لکھا تھا، جبکہ ان کی اکثر دیگر علمی تصانیف عربی میں تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ۔